حضرت مولانا حافظ جاوید صاحب، ان کے سامنے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ان طلباء کی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حافظ مولانا محمد جاوید صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السعی منی والاتمام من اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس چمن کے ہونہار پھولوں، میرے مکتب کے آسمان پر چمکنے والے ستاروں، میری زمین کے ذروں اور میرے مکتب کے آفتاب کی شعاؤں، آپ کو اور آپ کے اساتذہ کرام کو، محفل کے منتظمین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ محفل، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ سلیقہ بہت ہی دل کو بھا جانے والا ہے ماشاءاللہ۔ جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ بڑی دیر سے سوچ رہا تھا، تقریباً 3 سال یا 4 سال پہلے میں نے بھائی محمد اکرام صاحب سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یار ایسے مواقعوں پر کچھ نہ کچھ جذبات کے اظہار کا موقع ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان کے اختیار نہیں تھے یا ان کی سوچ یہاں پر کام نہیں کر رہی تھی، تو بات سنی انسنی ہو گئی۔ لیکن اب بغیر کہنے کے بھائی محمد عمران صاحب نے ماشاءاللہ یہ کام کر دکھایا۔ یہ طلباء کرام سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں کے بہت ہی قیمتی اوقات ہیں یہ، اور جب آپ ہمارے مقام پر پہنچیں گے، 40، 50، 60 سال کی عمر ہو جائے گی، تو جب آپ پیچھے مڑ کر ماضی پہ نظر دوڑائیں گے تو سب سے جو قیمتی لمحات، یادگار اوقات ہوں گے، وہ تقریباً یہ آج کی محفل ان میں ایک حصہ شمار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے، ہمارا مکتب اس کے ساتھ تربیت کا بھی ایک ذہن رکھتا ہے، اور جو تربیت دی جاتی ہے، موقف یہ ہے میرا کہ اس کا بھی
ایک ہے خود بخود اظہار ہونا، ایک ہے اس کا کسی نہ کسی حد تک خود اظہار کرنا بھی شامل ہونا چاہیے۔ آپ جو وقت گزار رہے ہیں، اساتذہ کی محنت، ان کی جد و جہد، ان کی سعی بہت ہی قابل قدر ہیں۔ آپ کا یہ وقت اساتذہ کے سائے کے اندر، میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی کا ایک قابل قدر اثاثہ بن جائے گا۔ جب وقت آئے گا کہ وقت کے بے رحم تھپیڑے آپ کو زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں بے بس کرنے کی کوشش کریں گے، لتاڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کے حوصلوں کو پست کرنے، توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے میں اگر اساتذہ کی تھپ تھپاتے ہوئے ہاتھ آپ کی پشت پر موجود ہوں گے تو آپ وقت کے بے رحم تھپیڑوں سے بھی گریں گے نہیں، بلکہ یہ تھپ تھپانا ان کا آپ کو ایک نیا جوش، ولولہ اور جذبہ دے جائے گا۔ آپ کسی کے سامنے جھکنا یا گرنا قبول نہیں کریں گے، بلکہ مجاہد کی طرح اس سے لڑنا، اس سے جھگڑنا، اس سے جپٹنا آپ کی شان ہوگا۔ اساتذہ کے سائے میں جو وقت گزر رہا ہے، میں پھر اسی پہ فوکس کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے۔ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں اور آپ کو ایک تھیوری مل رہی ہے، بعد میں اس کے اوپر مشق ہو جائے گی، تجربہ ثابت کر دے گا کہ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ استاد اپنی شان و شوکت بنانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے استاد کے فضائل پر ایک لیکچر جھاڑ رہا ہے۔ بھائی یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی خالص رشتہ ہے، یہ ڈالڈا گھی کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی ممتا کی طرح خالص۔ اگر کوئی خالص رشتہ ہے، جیسے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ آزادی ہے، تو خالص رشتہ ماں کی ممتا کے بعد اگر کوئی ہے والدین کی بات، تو وہ استاد اور شاگرد کا تعلق ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بچہ بہت بنا ٹھنا ہو، خوبصورت لگ رہا ہو تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، لیکن وہاں پر اہل دانش لکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اپنے والدین کو بھی، کوئی والدین بچے کو اٹھائے نا کہ بھائی اتنی تعریف نہ کرو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو ماں باپ وہ ہستی ہوتے ہیں کہ جن کو استثناء حاصل ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی نظر نہیں لگتی، کیونکہ نظر انہیں کی لگتی ہے جن کے دیکھنے کے اندر کچھ نہ کچھ پیار بھی ہوتا ہے اگرچہ، لیکن کچھ نہ کچھ جلن، حسد بھی ہوتا ہے۔ والدین وہ ہستی ہیں کہ جن کے دیکھنے کے اندر بچے کو جلن یا حسد نہیں ہوتی، پیار ہی پیار ہوتا ہے۔ تو اساتذہ کرام بھی ایسے ہی ہیں کہ
بچے کے لیے، شاگرد کے لیے ان کے پاس جلن یا حسد نہیں ہوتا کہ ان کی نظر لگ جائے، بلکہ صرف دعائیں اور اچھی خواہشیں اور نیک تمنائیں ہی تمنائیں ہوتی ہیں۔ دنیا ممکن ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرے، جلن اور حسد کا مظاہرہ کرے، لیکن استاد وہ ہستی ہوتا ہے کہ جو ہر وقت ایک ہی چاہت رکھتا ہے کہ اللہم زد فزد فزد، کہ یا اللہ اس کو ایک درجہ اور ترقی عطا فرما، اور ترقی عطا فرما، اور ترقی عطا فرما۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دو زاویے ہیں سوچنے کے، دیکھنے کے، پرکھنے کے۔ ایک ہے کسی سے محبت کرنا یا کسی کو اچھا کہنا یا کچھ بھی کام کرنا، اس کے اندر خلوص نیت، اللہ سے کچھ لینے کا، ثواب پانے کا جذبہ، وہ تو تمہارے اندر کا مسئلہ ہے، تمہارا خلوص، چاہت کتنی ہے، اللہ اس کے مطابق اپنا پیمانہ رکھ کر آپ کو عطا کر دے گا۔ لیکن دوسرا زاویہ جو ہے وہ یہ ہے، جیسے کاروباری حضرات کہتے ہیں کہ پرسنٹیج، کہ میرا حصہ کتنا، تیرے اس واہ واہ کے اندر مجھے کیا ملے گا، جسے دکھاوا بھی کہا جا سکتا ہے، نمود و نمائش بھی کہا جا سکتا ہے، اپنا لالچ بھی کہا جا سکتا ہے، اپنی ہستی کا اظہار۔ تو استاد اور شاگرد کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے کہ خلوص تو استاد کے ذہن میں اگر ہے تو اللہ خود بخود اس کو اس کا صلہ دے گا، لیکن اگر دوسرے زاویے سے بھی اس کو پرکھا، دیکھا، جانچا جائے تو استاد کو تم سے جلن یا حسد کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے، بہتر کردار دنیا والوں کو دکھائیں گے، تو دنیا یہ ضرور کہے گی کہ یار اسے اچھے استاد کا چنڈیا ہے۔ جب یہ لفظ کہے جائیں گے تو استاد کی پرسنٹیج خود بخود اس کے اکاؤنٹ کے اندر آ گئی۔ استاد کو جلنے یا حسد کا جذبہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ استاد تو وہ ہے کہ اہل دانش کہتے ہیں کہ وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، کہ اس ربط کو، تعلق کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ ہر وقت مضبوط ہو تو کیا بات، ورنہ اگر کمزور سی لڑی کے اندر پرویا ہوا بھی ہو تو یہ قائم و دائم رہنا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ تار کمزور سے کمزور بھی ہو تو کرنٹ تو دیتی ہے نا، بلب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو چمک دیتا ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو تعلق ہے استاد سے، مدرسے سے، یہ آنے والے وقتوں میں بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا میں بیان کر رہا تھا کہ میں نے محترم بھائی سے کہا کہ کچھ نہ کچھ جذبات کے اظہار کا موقع ہونا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی اور خلوص کی راہ پر چلتے ہوئے کہ نمود و نمائش سے بچنا ہے، دکھاوا نہیں،
اس کا جو مقام ہے کہ کچھ نہ کچھ اظہار یا الرغبت کہ تاکہ دوسرے بھی اس کام میں لگیں، دونوں زاویے ہیں نا، دکھاوا بھی ہے اور رغبت دلانا بھی ہے۔ تو جو کم از کم ہونا چاہیے ہم اس سے بھی پہلو تہی کرتے ہوئے بالکل ہی خشک دریا کے اندر رہتے ہیں۔ جبکہ وطن سے محبت، بھائی یہ کسی کے وطن سے محبت تو نہیں، یہ تو اپنے سے ہے نا۔ پھر ایسے وطن سے محبت کہ جس کو ہمارے بڑوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تعمیر کیا اور بنا کر ہمیں دیا۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری عقیدت کا مرکز، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ عقیدت ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اسلام واحد مذہب ہے کہ جس نے وطن سے محبت کو عقیدت کا درجہ نہیں بلکہ عقیدے کا درجہ دیا ہے، کہ دنیا والے اگر کسی مذہب کے لیے کوئی لڑتا ہوا، جھگڑتا ہوا، دندناتا ہوا مر جائے تو اس کو اس مذہب کے لیے شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ لیکن اسلام بطور مذہب وہ واحد مذہب ہے کہ جو مذہب کے لیے لڑتے ہوئے کو بھی شہید کا درجہ دیتا ہے اور اپنے وطن کے لیے لڑتے ہوئے کو بھی شہید کا درجہ دیتا ہے۔ اگرچہ دوسرے معاشرے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں نے وطن کے لیے جان دی تو وہ ہمارا شہید ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ من حیث المذہب وہ نہیں کہہ رہے، ان کے مذہب کے اندر یہ چیز شامل نہیں، بلکہ من حیث المعاشرہ، میڈیا سے تنگ ہو کر، مجبور ہو کر وہ اس چیز کو اپنا رہے ہیں، بطور مذہب نہیں۔ میرے مذہب اسلام نے بطور مذہب سب سے پہلے وطن کی خاطر جان دینے والے کو شہید کا درجہ دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آج 14 اگست یوم آزادی ہے، ہم نے جہاں پر باقی معاملات کے اندر لبکشائی کرنی ہے، ایک اہم پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ جس مملکت کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کل تک یہ تھا کہ اس سے محبت کا اظہار نہیں تھا، آج ہم کر رہے ہیں۔ محبت کا اظہار نہیں تھا، محبت تھی، لیکن آج ہم اس کا ایک طریقے سے کم از کم اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ستے پہ بچے دا منہ چومیا، نہ بچے نو پتہ نہ ماں۔ قربانیاں ہم دے رہے تھے وطن کے لیے، لڑ ہم رہے تھے، مر ہم رہے تھے، تعمیر اس کی ہم کر رہے تھے، بنا اس کی ہم رکھ رہے تھے، لیکن وطن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والوں میں ہمارا نام نہیں تھا، نام ان کا تھا جو ڈانس کرتے ہیں، اس کے اندر وطن سے محبت کا اظہار، جو ناچتے ہیں، گاتے ہیں، گویے، یا اپنی ذہنی تسکین کے لیے گیند بلا یا مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے انہوں نے وقت گنوایا، بنایا یا جو کچھ بھی کیا، اور بعد میں اس کو منسوب یا موسوم کر دیا وطن کے لیے۔ میں نے یہ وطن کا جھنڈا اونچا رکھنے کے لیے یہ میچ جیتنے کی کوشش کی۔
جبکہ جو کرنے والے تھے، جو مرنے والے تھے، جو لڑنے والے تھے، ان کا نام کسی صف قطار کے اندر موجود نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ملک کے اندر اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو وہ لوگ ہمیں میڈیا کے اندر، دنیا کے اندر سامنے زیادہ نظر آتے ہیں، واضح، کہ جن کا کردار کوئی نہیں، جن کی سوچ کوئی نہیں تھی، فکر کوئی نہیں تھی، وطن سے نسبت تک کوئی نہیں تھی، لیکن آج وہ ہمیں اس ملک کے مالک، مامے اور چاچے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ان کا شروع سے لے کر تاریخی طور پر ان کے بڑوں کا بھی طریقہ واردات یہ تھا کہ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام۔ جن لوگوں نے وطن پہ قبضہ کیے رکھا، جب ان کی حکومت تھی، اس وقت وہ سورج مکھی کے پھول کی طرح اس طرح منہ کر کے ان کو سلام کرتے تھے، جی حضور۔ اور جب یہ وطن بن گیا تو پیچھے سے آئے بھاگ کر جلوس کی اگلی صف کے اندر شامل ہو گئے، پاکستان زندہ باد۔ پھر ادھر کو قبلہ رخ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم اس وطن کے نعرے لگائیں۔ ان کا کردار سوائے نعروں کے اور کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ آپ لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ میرے دوست حضرات، اساتذہ کرام، ماسٹر غلام نبی صاحب اور چودھری سفیال صاحب بیٹھے ہیں، کہ آج تک گھر کے اندر دادی امی سے، نانی امی سے جتنی بھی کہانیاں، باتیں وغیرہ سننے کا موقع ملا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خونی داستان ضرور سنی ہوگی کہ جب ہم آ رہے تھے اس ملک کے لیے، ہجرت کر رہے تھے، تو وہ میری فلاں بہن، فلاں بھائی، آگے بیان نہیں کروں گا کیونکہ ہم تاب نہیں لا سکتے ان مناظر کی الفاظ کے اندر بھی، دیکھنا تو درکنار کہ وہ کیا کچھ ہوا ان سے، کیسے جوان جو چھلانگیں لگا رہے تھے ان کے لاشیں دیکھے، کیسے ماں بہنوں کی عصمتوں کو لٹتے دیکھا، کیسے بوڑھوں کے بڑھاپے کے سہارے کو چھینتے ہوئے دیکھا، کیسے ماں بچے کو دیکھ کر جو خواب دیکھتی ہے اس کی جوانی کے، ان خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، کیسے اجڑتے ہوئے گھروں کو، خاندانوں کو دیکھا۔ ہر گھر کے اندر دادی امی، نانی امی سے یہ کہانیاں ہم نے سنی ہوں گی، داستان میں، تاریخ میں۔ لیکن جو لوگ ملک کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں یا سنبھال چکے، جن کے بڑے بھی، میں نے کہا نا کہ وہ نعرہ مارتے ہوئے جلوس کی اگلی صف میں آ گئے، ان کے ہاں کہیں بھی ان کے خاندان کے اندر یہ واقعہ، یہ داستان، یہ کہانی کوئی نہیں، کیونکہ ان کا لڑنے والوں سے، مرنے والوں سے، خون دینے والوں سے کوئی تعلق کسی حد تک بھی موجود نہیں۔ وہ کیا سنائیں گے؟ ہم مصنوعی طور پر ادب کے نام پر کو کہانی ترتیب دینے، خود بخود الفاظ کا ایک مجموعہ، تو اس کا حقیقت سے تو تعلق نہیں نہ بن جاتا۔ ہم تو وہ ہیں کہ نسبی طور پر، جسمانی طور پر، میں نے کہا کہ ہمارے بڑے خود بتاتے ہیں کہ اس ملک کے لیے انہوں نے کتنی جانیں گنوائیں، کتنا کچھ قربان کیا، اور نظریاتی طور پر ہمارا رابطہ اور تعلق، نسب ان لوگوں سے ملتا ہے کہ تاریخ بھی، میڈیا بھی سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو منظر سے ہٹا نہیں سکا کہ جب پاکستان کا قیام
हो गया, इनेकाद हो गया, तो सबसे पहले पाकिस्तान का परचम लहराने वाली जो हस्ती और शख्सियत थी, जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद अपनी जगह पर मुंतखब किया कि हजरत आप पाकिस्तान का परचम सबसे पहले लहराएंगे, वो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह। कौन थे वो? हमारे बड़े थे। और ढाका के अंदर जो सबसे पहले पाकिस्तान का परचम लहराने वाली हस्ती है वो मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह, वो हमारे अकाबर। कायद-ए-आज़म से किसी ने कहा कि अरे जिन्ना साहिब, अहले इल्म तो सारे दूसरी तरफ हैं, क्या आपके पलड़े में भी कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसको साहिब इल्म कहा जाए? तो कायद-ए-आज़म ने जो जवाब दिया था वो यूं था कुछ कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा को अगर एक पलड़े में डाल दिया जाए उनका इल्म, और जो हस्ती मेरे पास है अगर उसका इल्म दूसरे पलड़े में डाल दिया जाए, तो मैं अपने पूरे तयक्कुन के साथ कहता हूं कि वो पलड़ा झुक जाएगा। पूछने वाले ने पूछा कि वो हस्ती कौन है, तो कायद कहने लगे कि वो है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह। तो भाई मैं कहता हूं कि तारीख और मीडिया अपनी पूरी तवानाई और ताकत के बावजूद इनको मंदिर से हटा नहीं सकते। कि जब भी तारीख पढ़ी जाती है, वर्षों को उल्टा पलटा जाता है, खंगाला जाता है किताब को, तो ये नाम सामने आ जाते हैं जबरदस्त। लेकिन हमारे मदारिस का किरदार कौमी सतह पर आज तक कुछ यूं था कि जैसे हम कोई गैर हैं इस मुल्क के अंदर, ऊपर से आकर वारिद हुए हैं, हमारा यहाँ के इसको ताल्लुक नहीं। हालांकि बनाने वाले हम, इसको सजाने वाले हम, अपना खून देकर इसको खींचने वाले हम, लेकिन वो लोग पीछे से आकर आगे आकर क़यादत पे फायद हो गए और हम फिर रह गए सिर्फ नारे मारने वाले। तो आज की ये जो तकरीब है, मैं समझता हूँ कि एक हद तक ये सही सिमत के अंदर एक सही कदम है कि ज़रूरत थी इस चीज़ की कि जिस ममलकत से, जिस सल्तनत से हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसका इजहार भी कुछ न कुछ होना चाहिए। ये नमूदो नुमाइश नहीं, ये दिखावा नहीं। मैंने कहा ये अकीदत नहीं, ये हमारा अकीदा है। और अपना अकीदे का इजहार करना हमें कुरान बताता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि अपने दीन का, अपने अकीदे का इजहार करना हर जगह पर हमारे नबी की सुन्नत है। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन गुजारिशात को कबूल करें। मिली नगमा पेश करने के लिए दावत दूंगा दर्जा कुतुब के तालिब इल्म हाफिज